کیا وہابی سے نکاح کریں؟ وہابیوں سے نکاح کرنے کے متعلق امام عشق و محبت، عظیم البرکت، بالا منزلت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت شیخ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، چکڑالوی، جتنے جملہ مرتدین ہیں ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر شادی کیا تو شادی نہ ہو کر زنا خالص ہوگا اور اولاد ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا کہلائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ الملفوظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ وہابی سے نکاح کے بارے میں آج کے عقل مند سنی کی سوچ۔ اکثر ہمارے کچھ کم عقل، ناسمجھ سنی مسلمان جنہیں دین کی معلومات و ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ وہابیوں سے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں۔ کچھ بد نصیب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہابیوں سے آپس میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ کچھ سنی حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہابی عقیدے کی لڑکی اپنے گھر بیاہ کر لے آؤ، پھر وہ ہمارے ماحول میں رہ کر خود بخود سنی ہو جائے گی۔ اول تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکا سنی اور لڑکی وہابی عقیدے پر قائم تھی، لہذا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سنی نے وہابی گھرانے میں یہ سوچ کر رشتہ کیا کہ ہم کسی طرح سمجھا بجھا کر اور اپنے ماحول میں رکھ کر انہیں وہابی سے سنی صحیح العقیدہ بنا دیں گے، لیکن وہ سمجھا کر سنی بنا پاتے اس سے پہلے ہی ان وہابی رشتہ دار نے انہیں ہی کچھ زیادہ سمجھا دیا، اپنا ہم خیال بنا کر معاذ اللہ سنی سے وہابی بنا ڈالا۔ ساری ہوشیاری دھری کی دھری اور دین و دنیا دونوں ہی برباد ہو گئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جا سکتا ہے جو وہابیوں کے بارے میں حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن ایسے شخص کو سمجھانا ناممکن نہیں جو سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہے۔ علماء دیوبند وہابیوں کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام، بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیوں کو سمجھتا ہے۔ ان کی کتابوں میں وہ سب گستاخانہ عبارتوں کو پڑھتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہی کہتا ہے کہ یہ وہابی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سمجھا پانا ہمارے بس میں نہیں۔ وہابی سے نکاح پر قرآن کا ملتا بیان۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ کنز الایمان پارہ نمبر 1، سورہ بقرہ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 7۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، ان سے رشتے قائم نہ کیے جائیں، ورنہ شادی نہ ہو کر محض زناکاری رہ جائے گی۔ الحمدللہ آج دنیا میں سنی لڑکوں اور لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت بڑی تعداد میں شان و شوکت کے ساتھ قائم رہیں گے۔ وہابی سے نکاح پر ملتی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب داں نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔
ترمذی شریف جلد نمبر 2 باب 216 ابواب الایمان حدیث 537 صفحہ 225۔ اہل سنت یعنی سنی کی وہابی کے بارے میں سوچ۔ الحمدللہ، بے شک وہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ ہم سنی اللہ رب العزت و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و عظمت کے اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی شان و عظمت کو دلوں سے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم انہی کے عقیدوں پر قائم ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام فرقے مثلاً روافض، وہابی، تبلیغی، دیوبندی، مودودی، نیچری، چکڑالوی، قادیانی وغیرہ سب کے سب گمراہ بددین، کافر و مرتدی دین اسلام سے پھرے ہوئے منافقین ہیں۔ آج زیادہ تر لوگ سنی وہابی کے اس اختلاف کو چند مولویوں کا جھگڑا سمجھتے ہیں، یا پھر فاتحہ، عرس، میلاد و نیاز کا جھگڑا سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم، ہم سنیوں کا وہابیوں سے صرف انہی باتوں پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کا وہابیوں سے صرف اور صرف اس بات پر بنیادی اختلاف ہے کہ ان وہابیوں کے علماء و پیشواؤں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیاں لکھیں اور ان کی شان و عظمت کا مذاق اڑایا، اور موجودہ وہابی ایسے ہی جاہل علماء کو اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات و عقائد باطلہ کو دنیا بھر میں پھیلاتے پھرتے ہیں، یا کم از کم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ آیت ہے، ہمارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس دن ہر جماعت کو ان کے امام یعنی پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع 8 آیت نمبر 71۔ اب ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے عقائد انہی کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، جنہیں پڑھ کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسی باتیں کہنے والے یہ لوگ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ جو وہابی سے نکاح کرنے کا کالا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کی محبت کا دوگلا اظہار کرتے ہیں، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔